جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عنقریب رمضان المبارک کا مقدس و محترم اور نوروں سے بھرا ہوا، سعادت مندیوں سے اور خیروں سے بھرا ہوا رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ عنقریب آ رہا ہے، اور مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس کو پتہ یہ کیش کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ملک کے اندر مہینے میں یا سال میں ایک بازار ایسا لگتا ہے جس میں 100 روپے کی چیز آپ کو 5 روپے میں ملے گی، تو پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں اس کے لیے۔ گھر کا راشن، گھر کے سامان ختم ہو تو گزارا کیا جاتا ہے کہ یار فلاں دن فلاں بازار میں جاؤں گا، وہ چیز جو آج میں نے اپنے محلے گلی سے 100 میں لینی ہے وہ چیز مجھے وہاں سے 5-10 روپے میں مل جائے گی، تو کیا ضرورت ہے مجھے یہاں 100 میں خریدنے کی۔ اگر تو آخرت پہ یقین ہو اور پکا یقین ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ وہ لوگ یقین کرنے والے۔ ایمان اور یقین میں بڑا فرق ہے۔ وہ یقین کرتے ہیں، تو اگر یقین ہو پھر تو مومن کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے، وہ تو پھر اس کی تیاری میں لگ جائے۔ تو رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، اس کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جیسے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس حساب سے بھی اس کی بڑی مناسبت ہے۔ پھر اگر ہم صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، محدثین، علماء کی زندگی دیکھیں تو رمضان کے اندر ان کا ایک بہت اہم شغل جو ہمیں ملے گا وہ قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے رمضان کے اندر حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اپنا قرآن ان کو سناتے تھے۔ اتنا جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک کے اندر پورے 30 دنوں میں 60 قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو پڑھتے تھے، 61 قرآن، ایک دن کو اور ایک رات کو، اور ایک قرآن جو ان کا تراویح میں ہمیشہ معمول تھا، سپارہ 100 سپارہ۔ اس کے علاوہ سارا دن ان کا قرآن کے ساتھ لگے رہنا، قرآن 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 قرآن۔ اور ہم رمضان آ جاتا ہے اور گزر جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنا مبارک مہینہ آیا تھا، اتنی سعادتوں والا مہینہ آیا تھا۔ وہ جنت جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیوں میں نہیں ملتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے 1-2 نیکیوں پہ دے دیتے۔ جنت کے وہ محل اتنے سستے ہو جاتے ہیں کہ عام دنوں میں بڑے بڑے مجاہدے کر کے جنت کے ان محلات کو، ان نعمتوں کو اپنے نام پہ بندہ الاٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر تھوڑی سی عبادت کے اوپر اللہ کہتا ہے لکھ دو اس کو بھی، اس کے سب کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اتنا مبارک۔ عام دنوں میں جب انسان دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں اتنی جلد قبولیت نہیں ہوتی جتنا رمضان کے اندر، کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی، ہر لمحہ برس رہی ہوتی، ہر لمحہ برس رہی ہوتی۔ اور جو آدمی اس وقت مانگتا ہے اللہ کہتے دے دو اس کو، کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ روزے دار اب دعا مانگیں گے، تم نے ان کی دعا پہ آمین کہنا ہے۔ اللہ، فرشتے معصوم، گناہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ انسان کی دعا، کوئی بھی عمل قبول ہونے میں جو ریکارڈ ہوتی ہے وہ اس کے برے اعمال ہوتے ہیں۔ انسان کے برے اعمال اس کے عملوں کے قبول ہونے میں ریکارڈ بن جاتے ہیں، جبکہ فرشتوں وہ جانتے ہی نہیں کہ برا عمل ہوتا کیا ہے، وہ اتنے معصوم ہیں۔ آپ جب وہ آپ کی دعا پہ کہیں گے آمین، تو مجھے بتائے اس آمین کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا؟ وہ تو فوراً عرش پہ چلا جائے گا۔ تو دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں کہ ہمارے دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے جو سب سے بڑھ کر عبادت کرنی ہے وہ قرآن، کہ ہم ہو اور قرآن ہو، بس ہر لمحہ ہر آن قرآن کی تلاوت ہو، دن میں 1 سپارہ، 2، 3، 10 جتنا پڑھ سکتے۔ جتنا قرآن پڑھیں گے، قرآن سے بڑھ کر کوئی نورانی وظیفہ نہیں ہے۔
قرآن عرشوں سے اترا ہوا ہے، اور قرآن وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نازل کی۔ قرآن کی ایک آیات کا اگر میں بتانا، اکثر ہمارے یہاں پہ وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، کوئی نہ کوئی وظیفہ، وہ قرآن کی آیات ہی ہوتی ہے۔ اگر ایک ایک آیات کا اتنا کمال ہے تو سارے قرآن کا کیا کمال ہوگا؟ اگر ایک قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے جناب دنیا بن جاتی ہے، آخرت بن جاتی ہے، تو سارا قرآن پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن اللہ جل جلالہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر تحقیق شروع کر دیں، یقین کریں قرآن کی ایک سورت کے اوپر کئی کئی تفسیریں لکھی گئی، ایک سورت پر، باقی بسم اللہ پر کتنے تفسیریں لکھی گئی، صرف لفظ با کے اوپر کتنے تفسیریں لکھی گئی۔ قرآن تو ایک سمندر ہے علم کا، اس کے اندر تو انسان کو وہ کچھ موتی ملتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید کی بارے میں احادیث کے اندر جو اس کے فضائل آئے ہیں، ایک حدیث جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں مشغول رہنے والے کو دعا اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں مشغول ہے، کسی طرح بھی مشغول ہے، اس کی تفسیر پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، یا ویسے اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ اصل تو دیکھیں ترجمہ اور تفسیر، ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، کیا خطاب کر رہا ہے۔ اصل تو یہ بھی پتہ چلے، صرف طوطے کی طرح زبان پہ الفاظ کا رٹانا اور علم کچھ نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ہماری جو ہے کم علمی ہے۔ ہمیں اس پہ خود جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، آج کل کے اردو میں کوئی کتاب نہیں ملتی تفسیر کی، بہت جو ہے تفسیریں آئی ہیں اردو پہ۔ تو قرآن میں کسی طرح بھی آدمی مشغول ہو، چاہے اس کے ترجمے میں مشغول ہو جائے، چاہے اس کی تفسیر میں مشغول ہو جائے، چاہے اس کو ویسی تلاوت کرے، تو یہ دعا مانگنے والے سے اور ذکر کرنے والوں سے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس کو کس کی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اچھا فرمایا تلاوت آسمانوں میں اس شخص کا تذکرہ کا ذریعہ اور زمین میں ہدایت کا نور ہے۔ جو بندہ قرآن کو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، آسمانوں میں اس کے تذکرے اور چرچے ہوتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے اس کے، جس طرح ایک آدمی کوئی بڑا کارنامہ دے نا تو پورے ملک میں یا جگہ میں، معاشرے میں اس کا ایک تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، جی فلاں نے یہ کر دیے، فلاں نے یہ کر دیے، ہر جگہ جو ہے وہ تذکرے اس کے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا کام بندہ کرے۔ تو جو بندہ قرآن کے ساتھ ہر وقت مشغول رہتا ہے تو فرشتے اس کے تذکرے میں لگ جاتے ہیں، اور اوپر تو تذکرے ہو رہے ہوتے اور زمین میں اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے، نور ہی نور۔ اب مجھے یہ بتائے، جس کے پاس ایک اندھیرے بیابان جنگل ہو، اندھیرا ہو، اور اس اندھیرے کے اندر یہ نہ پتہ چلتا ہو کہ میں چلتے چلتے کسی گڑھے میں گر جاؤں گا، کہیں مجھے ٹھوکر لگ جائے گی، لیکن اور اسی لمحے ایک آدمی کے پاس ایسی روشنی کا انتظام ہو جائے کہ اس کو سب کچھ نظر آئے، کیا اس کو کبھی گرنے کا خطرہ ہوگا؟ اس کے پاس روشنی، وہ یوں دیکھے گا یہ کھڈا ہے، ادھر سے ہٹ کے ادھر پاؤں رکھو، یہاں مجھے ٹھوکر لگ سکتی ہے، وہ اس راستے کو بدل کے دوسرے پہ چلے گا، کیوں؟ اس کے پاس روشنی ہے۔ روشنی والا کبھی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، روشنی والا کبھی کھڈوں میں نہیں گرے گا۔ جو قرآن کو پڑھتا ہو وہ کبھی مشکلات میں، پریشانیوں میں، قرضوں میں، جادو میں، جنات میں، بے روزگاری میں نہیں مبتلا ہوگا۔ یہ تو کھڈے ہیں، یہ قرض کے کھڈے میں گر گیا، یہ بیماری کے کھڈے میں گر گیا، یہ جادو کے کھڈے میں گر گیا، یہ تو سارے کھڈے ہیں۔ اس میں تو وہی گرتا ہے جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، کیوں؟ نور تو اس سے، روشنی تو ہمیں قرآن سے ملنی تھی۔ اب ایک آدمی کو آپ کو بھائی اس راستے پہ جاؤ گے، بڑے بڑے کھڈے آئیں گے، ٹھوکریں لگیں گی، اندھیرا ہے، یہ لو یہ لائٹ ساتھ لیتے جاؤ گے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایسے اپنے آنکھوں سے کام چلا لوں گا، وہ کب تک چلاؤ گے؟ آخر گرے گا وہ آدمی، آخر گرے گا۔ اگر وہ اس کی بات مان لے اور ساتھ جو ہے وہ روشنی کا انتظام کر کے چلے، وہ گرے گا، اس کے بعد تو روشنی ہوگی، وہ کہاں گرے گا؟ قرآن ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے نور ہے۔ اس کو جو بندہ سینے سے لگائے گا وہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، قرضوں میں، مرضوں میں جو ہے وہ گرے گا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مولویوں کی اپنی باتیں، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، بہقی شریف کی روایت میں نے سنائی ہے آپ کو
کہ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو آسمانوں میں اس شخص کے تذکرے ہوتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے نور ہوتا ہے. اور میں نے نور کی تھوڑی سی تشریح آپ کو مثالوں سے واضح کر دی ہے. یہ مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہے اس سے آپ کو واضح ہو گئی ہے کہ قرآن نور ہے تو کیسا نور ہے ہمارے. اور فرمایا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے، جو کہتے ہیں نا الف لام میم، 30 نیکی اس کے امام، یہ تین حرف ہو گئے. اور قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہے گا، نہیں ملیں گے، ایک نیکی نہیں ملے گی. اور فرمایا خوش الہانی سی تلاوت کرنے والے پر اللہ رب العزت خصوصی توجہ فرماتے ہیں، جو اچھی آواز سے خوش ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید، مخارج، قرآن کو سیکھو. یار گوروں کی زبان اتنی سیکھ لیتے ہو کہ گورے بھی تمہارے سامنے شرما جاتے ہیں کہ یار یہ گورے کی زبان اپنی ضرورت سمجھ کے اس کے لیے جناب معصوم سا بچہ ہوتا ہے 3 سال کا، اس کو بھی صبح نیند سے اٹھاتے ہو بھاگ اسکول میں جا، انگریزی سیکھے گا، پڑھ لکھ جائے گا تو جناب یہ کل کو کچھ کمائے گا. اس کی اتنی قدر ہوئی، اس کو سیکھ لیا. اور قرآن ہم سے نہیں سیکھا جاتا، ہم سے یہ لفظ ادا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ادا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ادا ہوتا ہے؟ ہاں، ہر چیز محنت مانگتی ہے. ہر چیز جو ہے نا محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں آتا. دنیا کا ایک چھوٹا سا کام بغیر محنت کے بندہ نہیں سیکھ سکتا ہے. قرآن جیسی عظیم کتاب بغیر محنت کے آپ سیکھ لو گے. ہمارے وہاں پہ مسجد میں وہ عشاء کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے سورۃ الملک، اور تو انہوں نے مجھے کہا آپ تلاوت کریں. اب ظاہر بات ہے ہم نے حفظ کیا ہوا ہے اور تلفظ کے ساتھ ماشاءاللہ تجوید بھی کی ہوئی ہے مکمل، تو ہمارے مخارج ادا کرنے میں بڑا زمین آسمان کا عام بندے کے اور ہمارے میں بڑا فرق ہوگا. تو میں نے جب تلاوت کی تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے 2 نیک آدمی ہیں، اس کے بچے ہیں، کوئی 18-19 سال کا ایک ہے، دوسرا کوئی 15 سال کا ہے. وہ ان کو ریگولر نماز میں لے کے آتا ہے، بٹھاتا ہے، ان سے کہتا ہے پڑھو یہ سورت پڑھو. لیکن وہ پڑھتے تو ہے، لیکن اگر میرے سامنے تو سارا غلط ہوتا ہے. عام آدمی تو کہے گا بڑا ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم تو آواز کو دیکھتے ہیں نا کہ آواز بڑی پیاری ہے. بس یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے زوا کی جگہ زال پڑھا ہے یا زال کی جگہ زوا پڑھی ہے، یا اس نے سا پڑھا ہے کہ سین پڑھا ہے. سا اور سین میں کیا فرق کیا؟ سواد، سا اور سین میں کیا فرق ہے؟ لفظ و دین ایک جیسے ہی، اس کا فرق کیسے کریں گے؟ وہ تو جب پڑھتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں یہ غلطی کر گیا. آپ ان کو بھی ایسی قرات، اس نے مجھے کہا آپ ان کو بھی ایسی قرات سکھائے جیسے آپ کرتے ہو. میں نے کہا جیسے میں نے سیکھی ہے ایسی قربانی اگر یہ دے. ہمیں سردیوں میں کتنی سردی ہوتی تھی، رات کو 4 بجے، ابھی یاد ہے ہمارے استاد ہمیں اٹھا دیتے، اٹھو 4 بجے 3 بجے، رات اتنی لمبی ہو گئی تمہاری نیند نہیں پوری ہو رہی، اب تمہاری نیند پوری ہو گئی ہے. تو نیند تو آتی تھی ہمیں، لیکن استاد کے ڈر سے ہم اٹھ جاتے تھے. 3 ساڑھے 3 4 بجے اٹھ کے ہم قرآن پڑھتے تھے، اور ہم نے روزانہ 1-2 رکوع نیا سبق لینا ہوتا تھا، استاد کو سناتے تھے نا. تو فجر کے اذان سے پہلے ہم اپنا سبق سنا چکے ہوتے تھے. فجر کے اذان سے پہلے ہم استاد کو اکثر سبق سنا رہے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ فجر کے بعد جب کلاس لگتی پھر سنا لیتے تھے. اچھا اس کے بعد ہمارے استاد کہتے ہیں جس سپارے میں تمہارے سبق ہے اس کے پیچھے چاہے 1 پاؤ ہے، آدھا سپارہ ہے، یہ وہ سناؤ. اچھا پھر وہ سناتے تھے. اچھا آپ پیچھے جتنے سپارے پڑھ چکے ہو 10 یا 20 جتنے بھی سپارے، روزانہ اس میں سے 2 سپارے سنانے ہوتے تھے. روزانہ اس کو ہم منزل بولتے تھے، روزانہ ڈیلی، تاکہ وہ بھی نہ بھولیں. یہ سنا کے ہم زور میں فارغ ہو جاتے تھے. صبح فجر کے بعد بیٹھتے تھے، 11 بجے تک ہماری کلاس ہوتی تھی. 11 بجے چھٹی، اب سو جاؤ، گھنٹہ ڈیڑھ آرام کرو. سونے کے بعد اٹھ کے اب کھانا کھا لو، کھانا کھا کے نماز پڑھ کے پھر کلاس لگا. پھر عصر تک، عصر سے مغرب کے درمیان تھوڑی سی جو ہے نا چھٹی مل جاتی تھی. مغرب کے بعد پھر کلاس عشاء تک. عشاء کے بعد پھر جناب اگر راتیں بڑی ہے تو عشاء کے بعد 1 گھنٹہ پڑھو. اگر گرمیوں کی راتیں ہوتی تھی تو پھر چھوٹ مل جاتی تھی کہ چلو رات چھوٹی ہے، نیند نہیں پوری ہوگی تو پھر جناب، ورنہ عام ایسا ہی ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد بھی 1 گھنٹہ ہمیں کلاس ہوتا. تو یہ اس طرح مراحل سے گزر کے ہم نے حفظ کیا ہے. آج کل وہ امام مسجد کو رکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی کون سی تعلیم ہے، عام مزدور کی جتنے اس کو بھی تنخواہ نہیں دے. اب یقین کریں مسجدوں میں چلے جائیں 15 14 16 ہزار تنخواہ دے. ہمارے سرکاری 25,000 تنخواہ عام مزدور کی، جس نے الف سے با بھی نہیں پڑھا ہے، مزدور ہے، اس کی تنخواہ 25,000 ہے.
جو قال اللہ اور قال رسول پڑھ پڑھ کے دن رات لگا کے کھپ جاتا ہے نا، اس کو بھی مزدور جتنا درجہ نہیں دیتا۔ اس محنت کا اجر تو اللہ دے گا۔ جب اللہ کہے گا او حافظ قرآن آ جاؤ، اور اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا ہی روشن ہو جائے، پھر پتہ چلے گا اچھا یہ تھے وہ حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے حافظ قرآن کو جو دینا ہے وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو پڑھ کے تسلی ہو جاتی، ورنہ معاشرے کا رویہ دیکھ کر تو انسان جو ہے، لیکن پھر ایک بات آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی۔ تو جو قوم اللہ کی قدر نہیں کر سکے وہ حافظ قرآن اور عالم کی کیا قدر کرے گی؟ اللہ گلہ کر رہے کہ لوگوں جیسا میرا حق تھا، جیسے مجھے پہچاننے کا حق تھا، جیسے میرے قدر کرنے کا حق تھا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے وہ ادا نہ کیا۔ تو عالم حافظ، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کا حق تو نہیں رکھتا، اللہ تو دے گا سب کو۔ تو فرمایا کہ خوش الحانی سے جو آدمی تلاوت کرتا ہے نا پیاری آواز سے، اللہ اس پہ خصوصی توجہ فرماتے، خصوصی توجہ اللہ کی اس پہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اچھا، ترمذی شریف میں ہے کہ اونچی آواز سے تلاوت کا ثواب اعلانیہ صدقے کی طرح ہے، جو اعلانیہ طور پہ صدقہ دے رہا ہو۔ جو آدمی اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے وہ اس طرح ہے گویا یہ علی الاعلان صدقہ دے رہا ہے، اور ایسا تلاوت کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ بس سارے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ زبان رسالت سے کیا الفاظ ملے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم چاہے اس کو کسی درجے میں رکھ لو، اللہ کے نبی نے اس کو وہ پروٹوکول دے دیا کہ دنیا کا کوئی ہمیں پروٹوکول دے یا نہ دے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر کارخانے کا مالک، فیکٹری کا مالک، جنرل، کرنل، افسر، کچھ کسی کو نہیں کہا، کسی کو یہ پروٹوکول نہیں ملا اس ہستی کی زبان سے جس کے ایک ایک وما ينطق عن الهوى، اللہ نے فرمایا یہ تو اپنے خواہش کا بول بھی نہیں بولتا ہے۔ تو اس نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ آپ اپنے اولاد کو عالم نہ بناؤ پر حافظ قرآن ضرور بناؤ۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، وہ ان کا بیٹا بہت بڑا علامہ بن گیا۔ موت کے وقت اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے سارے علوم تیرے ہیں، سارے علوم تیرے ہیں، پر جو قرآن تجھے میں نے پڑھا یہ میرا ہے، اس میں مجھے نہ بھولنا، اس میں مجھے نہ بھولنا، یہ میرا ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے کچھ پڑھ کے ہدیہ کرتے رہنا۔ اور ہم ساری زندگی اپنی اولاد کو مدرسے میں یا دین اس لیے نہیں پڑھاتے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ کوئی ایک مولوی مجھے دکھا دو جو بھوک سے مرا ہوا ہے، 15-16 ہزار تنخواہ لے کر کہیں تو وہ بھی نہیں ملتے، کہیں تو کہتے صدقہ خیرات پہ گزارا کرو، آپ اپنے صدقات خیرات کو برباد نہ کیا کرو۔ ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ امام کو دیتے، بھائی پہلے یہ دیکھو وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے مستحق کو تلاش کرو، یہ نہیں ہے کہ جس کے جو ہے نا دیکھا کہ اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تو اس کو پکڑا دیا۔ تو امام مسجد اور ان کو آپ زکوٰۃ، اگر اکثر ہمارے جو ہے یہ دیہاتوں میں یہ سسٹم ہے، سال بعد جناب وہ زکوٰۃ دے دی یا عشر دے دیا، بس جی میں نے بڑا، آپ نے اپنا عشر برباد کر لیا، زکوٰۃ برباد ہو گئی آپ کی۔ آپ پہلے یہ تحقیق کرو میرے مسجد کا امام زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو پھر تو دو اس کو، ٹھیک ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ، اور اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہو کہ یار چندہ تو ویسے بھی دینا پڑتا ہے، چلو نام بن جائے گا، یہ تو اور آپ نے بربادی کر دی۔ اس لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ خیرات زکوٰۃ واجبہ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، یا آپ ان کے حوالے کرو گے۔ تو فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کا عالم فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہو۔ قرآن کا جو عالم، قرآن کو جو جاننے والا ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ شخص جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ دگنا اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے لیکن اس کی کوشش ہے میں پڑھوں، اس کو شوق کتنا، محبت۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے
ایک آدمی نا فوت ہو گیا، مرنے کے بعد کسی آدمی نے نا کسی وجہ سے ان کی قبر کھولی گئی، تو وہ اپنے قبر کے اندر ان کو جب قبر کو دیکھا تو تا حد نگاہ روشن. اللہ جس کے لیے پردے ہٹا دے، پردے اللہ جس کے لیے ہٹا دے، اس کے لیے کیا مشکل. اچھا وہ آدمی آیا، اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کوئی عمل بتاؤ. ہمارے سامنے تو اس آدمی نے کبھی مسجد میں آتے جاتے نہیں دیکھا، کبھی اتنا نماز ہی نہیں دیکھا، لیکن اس کی قبر بڑی روشن ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی ایک نیکی تھی، یہ عام نمازوں میں اتنی پابندی نہیں کرتا تھا، فجر کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتا تھا، اور فجر کے بعد یہ چٹا ان پڑھ تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو، لیکن نماز کے بعد یہ قرآن کو لے کے چوم کے سامنے رکھ کے نا قرآن کے ایک ایک لائن کے اوپر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا تھا، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا. اللہ اکبر. قرآن میں لا ریب فیہ، اس میں تو ایک ذرے کا شک بھی نہیں ہے، یہ تو سچی کتاب ہے. اور وہ تصدیق کرتا جاتا تھا، آتا کچھ نہیں تھا، پر محبت اتنی تھی اس کی، وہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا جا اس کے قبر کو روشن کر دو. کہا یہ نیکی ہے اس کی، قرآن سے محبت. آپ کو میں نے ایک واقعہ سنا ہے، میں نے خود یہ اس بندے ہمارے بزرگ تھے ہمارے علاقے میں ان سے کہا ملنے گیا تو مجھے خود انہوں نے بتایا، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو خود مجھے بتایا کہ میں ہر نماز کے بعد ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، ایک سپارہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں. بوڑھا آدمی تھا بیچارہ، دنیا کے کام تو کر نہیں سکتا تھا، تو قرآن پڑھتا رہتا تھا. کہتا مجھے جو ہے نا رونا آتا ہے جب قرآن پڑھتا ہوں کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا. کہتا میں قرآن پڑھتے پڑھتے میرے آنسو نکل جاتے ہیں اور مجھے جب رونا آتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھے قرآن سے آواز آئی، قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں رو رہا ہے، میں تیری سفارش کروں. اللہ، میں تیری سفارش کروں گا. قرآن سفارش کرے گا، اس میں شک بھی کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو ہے یہ مسند بازار کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن کی شفاعت مقبول ہے، قرآن کی شفاعت مقبول ہے. جو اس کی اتباع کرتا ہے یہ اس کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نظریں پھیر لیتا ہے تو یہ اس سے اپنے ہتھیلیوں پر اٹھا کر دوزخ کے آگ میں پھینک دیتا ہے. قرآن کی جو اتباع کرتا ہے، قرآن سے جو محبت کرتا ہے، یہ قرآن اس کو جنت میں لے جاتا ہے. اور میرے مرشد کی ایک بات مجھے یاد آئی، فرمایا جس گھر کے اندر دیکھو نا پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں ہیں، بس اس میں ایک وجہ قرآن کی بد دعا بھی ہوگی. اس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہوگا، صرف رکھا ہوا ہے برکت کے لیے یا رسم و رواج کے لیے. قرآن کو آج ہم نے رسم و رواج کی کتاب بنا، بس رکھا ہوا ہے گھر میں. جس قرآن میں روزانہ تلاوت ہوگی، جس قرآن میں روزانہ جس قرآن کو پڑھا جاتا ہوگا، وہ قرآن ان گھر والوں کو دعائیں دیتا ہے، وہ قرآن ان گھر والوں کو دعائیں دیتا ہے. تو اس بزرگ کے بعد کو فرمایا میں نے خود کئی دفعہ قرآن سے یہ آواز سنی. اور سورۃ الملک تو جھگڑا کرے گی، حدیث شریف میں آیا قیامت کے دن سورۃ الملک اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، آج یہ جہنم میں جا رہا ہے، یا تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال یا اس کو جنت میں داخل کر دے. اللہ، یا اس کو جنت میں داخل کر دے. اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے. فرمایا جو بندہ سورۃ یاسین کو صبح پڑھ لیتا ہے، سارے دن جو بھی اس کی پریشانی کام ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ غیر سے پورے کر دیتا. اور جو بندہ سورۃ یاسین کو ہر وقت کثرت سے پڑھتا ہے، یہ اس کی کوئی مشکل مصیبت کو جو ہے اٹکائے نہیں رکھتی ہے. ہر مصیبت مشکل پریشانی اس کی دور ہو جاتی ہے جو سورۃ یاسین سے محبت کرتا ہے. اور آج جمعے کا دن ہے، فرمایا جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، وہ جمعے کے دن سورۃ یاسین اور اس کے فوراً بعد سورۃ والصافات، ان دونوں کو پڑھ لے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے سمندر رکھ دیا ہے، لیکن کوئی ہے ہی نہیں تحقیق کرنے والا، کوئی ہے ہی نہیں قرآن کو اٹھا کر دیکھنے والا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے مولا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا. قرآن انقلاب کی کتاب تھی. انقلاب کبھی نعروں سے نہیں آتا، انقلاب کبھی سڑکوں کو بند کرنے سے نہیں آتا، انقلاب کبھی اپنے ملک کو نقصان دینے سے نہیں آتا. ہمیشہ انقلاب پہلے اپنے بدن کے اندر نہ لاؤ. تمہارے بدن میں اگر انقلاب آ گیا، سارے عالم میں انقلاب آ جائے.
اس لیے یہ انقلاب کی کتاب تھی، اس نے تو ہمارے اندر انقلاب برپا کرنا تھا، اس نے تو ہمارے اندر انقلاب برپا کرنا تھا۔ جو انقلاب کی کتاب تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے 99 مرتبہ اللہ جل جلالہ کی زیارت کی، اللہ کو دیکھا ہے 99 مرتبہ خواب میں۔ آخری مرتبہ فرمایا جب انہوں نے اللہ کو دیکھا تو اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو جب بندے کا سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے جس سے تو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتا ہو؟ اللہ نے کہا مجھے میرے بندے کا جو عمل سب سے اچھا لگتا ہے وہ میری کلام کی تلاوت ہے۔ تو فرمایا کہ یا اللہ اگر وہ ترجمے کو سمجھ کے پڑھتا ہو یا بغیر، فرمایا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، مجھے وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو عزت دو، قرآن سے اپنی دوستی تعلق قائم کرو۔ یہ واحد کتاب ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی۔ یہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ سب یہیں رہ جائیں گے، یہیں پڑا رہ جائے گا، سب کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ قرآن ساتھ ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت کے دن میں، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر کے دم لے گئے۔ تو پھر رمضان آ رہا ہے، ابھی سے ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں قرآن کو، یار زیادہ نہیں 1 گھنٹہ تو دیں گے نا، 1 گھنٹہ کوئی مشکل ہے، 1 گھنٹہ تو قرآن کو دو یار۔ رمضان تو اللہ کے لیے وقف کر دو، دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو۔ اگر بہت ہی مجبوری ہے چلو تھوڑے بہت، لیکن زیادہ وقت رمضان میں اللہ کو منانے پہ لگا دو۔ اس وقت ہماری پریشانیوں کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ہم عرش والے سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ عرش والے سے جب تک تعلق قائم نہیں کیا در در کے مارے پھرتے رہیں گے، کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کے اندر اس دفعہ ہم نے، کیونکہ وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ ہمارا جو چینل ہے شفائی بول کے نام سے، جس میں جمعے کے بیانات وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے انشاءاللہ 20 منٹ درس قرآن دیا جائے گا۔ درس قرآن اس دفعہ 4 صورتوں کا انتخاب کیا، سورۃ یاسین کا، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الملک۔ ان 4 صورتوں کا صرف 20 منٹ درس ہوگا۔ سارا دن موبائل پہ گھومتے ہو، 20 منٹ آپ درس قرآن کی سننے کے لیے آج کے بعد دیں۔ یہ لگے ہوئے ہیں، آپ لکھ بھی سکتے ہو شفائی بول کے نام سے، جب آپ یوٹیوب پہ لکھو گے تو اس میں انشاءاللہ روزانہ 3 بجے، ظہر کے بعد 3 بجے، 3 سے لے کر 20 منٹ تک، بس 3:20 تک درس قرآن ہوگا پورے مسلسل رمضان میں، ان 4 صورتوں کے۔ ویسے تو درس قرآن بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کے میں جو درس دوں گا اس کا ایک طریقہ کہ عام سے عام آدمی سمجھ جائے گا۔ قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ بتاؤں گا، ایک لفظ کا ترجمہ بتاؤں گا۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے اس کو، تو آپ کو سارا ترجمہ بھی آ جائے گا۔ پورے آیت کا ایک ہوتا ہے نا، پورے آیت کا ترجمہ، ایک لفظ کا ترجمہ بتا دی، یہاں پہ واو کا کیا ترجمہ، لام کا کیا ترجمہ بن رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ اس طرز پہ جو ہے انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، لفظی ترجمہ، مختصر سے تفسیر ہوگی، کوئی لمبی چوڑی اس میں باتیں نہیں ہوگی کہ عام آدمی سمجھ ہی نہ جائے۔ اور تیسری چیز، ہر صورت کے جو فائدے ہیں کہ ان سے، یعنی ان کے جو وظائف ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام، اہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت سے، محدثین، علماء سے جو منقول اب تک چلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہر صورت کے وہ وظائف بھی ساتھ بتاؤں گا آپ کو، پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے لیے، بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، جادو جنات کے لیے۔ یہ وظائف، کیونکہ وظائف ایسی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ نہیں بتاتے، سینوں میں چھپا کے قبر میں لے جاتے ہیں۔ یہ خیر ہے، امت اس وقت پریشان ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ترجمے کا ایک تو لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر تفسیر ہوگی، ہر صورت کے جو وظائف ہے پریشانیوں بیماریوں کے لیے انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی بتائے جائیں گے۔ آپ نے خود بھی سننا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، خود 20 منٹ تو دو گے نا درس قرآن کے لیے، 20 منٹ صرف آپ کو جو ہے، اور جتنے آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی اس کارے، جتنے دیکھو یہ صدقہ جاری ہے، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے لگ جائیں گے، وہ کوئی نیک عمل سن لیں گے، کرنے لگ جائیں گے، آپ کے لیے آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا صدقہ جاری۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا